السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے حضور شہباز دکن علامہ الشاہ مفتی محمد مجیب علی رضوی نوری رفاعی علیہ رحمہ کے ذکر خیر کے ساتھ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کی ولادت 22 رجب 1374 ہجری مطابق 16 مارچ 1955 عیسوی کو بروز اتوار شہر علم و فن حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ اپنے شہر اولیاء و گہوار قادریت حیدرآباد دکن میں حاصل کی۔ تعلیم و تربیت اور اخلاق و عمل کے اعلیٰ منازل طے کرنے میں خصوصاً آپ کے والد گرامی قاری محمد حبیب علیہ رحمہ کا اہم کردار رہا۔ شہباز دکن کے والد محترم حضرت الحاج قاری محمد حبیب علی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہترین قاری تھے، اور آپ بھی حضور شہباز دکن کی طرح قرأت کلام پاک سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرماتے تھے۔ تلاوت کلام پاک کی یہی خصوصیت قاری محمد حبیب علی اور ان کے بعد مفتی محمد مجیب علی علیہ رحمۃ رضوان کے بعد شہزادہ حضور شہباز دکن الحاج قاری اویس رضا عطا اللہ عمرہ میں بھی وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ شہباز دکن تحصیل علم کی غرض سے ماہ ذی الحجہ 1968 عیسوی میں جامعہ حمیدیہ جامعہ مسجد سنبل مراد آباد تشریف لے گئے، جہاں پوری محنت و لگن کے ساتھ آپ نے 5 سال حصول علم میں مصروف رہے، اور ماہ شعبان 1973 میں جلیل القدر علماء و مشائخ کے ہاتھوں آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا اور سند عطا کی گئی۔ حضور شہباز دکن کے خاص اساتذہ کرام کے کچھ نام یوں ہیں: حضرت علامہ حامد حسین علیہ رحمہ، حضرت علامہ مولانا فاروق اشرف صاحب قبلہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ شاہ اختر حسین صاحب میرٹھ علیہ رحمہ، اور ان کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام اور ماہرین علم و فن سے حضور شہباز دکن نے خوب استفادہ کیا۔ حضور شہباز دکن دوران طالب علمی ہی میں آپ شہر بریلی تشریف لے گئے۔ وہاں 14 سال کی عمر میں 1959 میں تاجدار اہل سنت عارف باللہ مرشد برحق شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کیا۔ مرشد برحق شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے آپ کو 1981 میں خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، اور وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے بھی سرزمین حیدرآباد کے تاریخی مکہ مسجد میں منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے دوران رضا کانفرنس کے دوران 1986 میں سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ نوریہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ نیز شہزادہ غوث الورا حضرت سید شاہ محمود حسینی عرف پیر بغدادی علیہ رحمہ نے حضور شہباز دکن علیہ رحمۃ رضوان کی دینی و علمی و تعلیمی خدمات سے متاثر ہو کر آپ کو سلسلے عالیہ رفاعیہ کی بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ حضور شہباز دکن اعلیٰ تعلیم سے فراغت کے بعد 1973 میں فیضان سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان اپنے ساتھ لیے مادر وطن حیدرآباد دکن تشریف لائے، اور اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فن خطابت میں آپ کو ملکہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں آپ کی خطابت اور زور بیان کا چرچا اور شہرا رہا۔ آپ کی تقاریر ایسی مؤثر اور دل نشین ہوا کرتی تھی جس سے سامعین کی دل منور و مجلہ ہو جایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ ہزاروں گم کردہ راہ ہدایت آپ کی تقاریر سن کر راہ راست پر فائز ہو گئے، ہزاروں بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی سے تائب ہو گئے، ہزاروں دلوں میں آپ کی خطابت نے شمع عشق مصطفیٰ کو روشن کیا۔ حضور شہباز دکن جہاں آپ عالم باعمل تھے، وہیں آپ ایک پیر کامل بھی تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کے دامن کرم سے بیعت و ارادت سے وابستہ ہو کر سلسلے عالیہ نوریہ رضویہ قادریہ میں داخل سلسلہ ہوئے۔ آج تلنگانہ، آندھرا پردیش اور حیدرآباد کرناٹک کا علاقہ اور دیگر علاقوں میں کثیر تعداد میں آپ کے مریدین اور متوسلین پائے جاتے ہیں۔ حضور شہباز دکن نے قوم و ملت کی حفاظت
اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کے فروغ اور عام و تام کرنے اور داعیان اسلام اور مبلغین اسلام کی جماعت تیار کرنے کی غرض سے کئی ایک مدارس بھی قائم کیے، جس میں خصوصاً مرکز اہل سنت حیدرآباد دکن کا نام نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خدماتی دینیہ میں جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: دارالعلوم فیض رضا معین آباد، رنگا ریڈی دارالعلوم فیض رضا شاہین نگر حیدرآباد، مدرسۃ البنات فاطمہ جان شاہین نگر حیدرآباد اور مرکز اہل سنت و جماعت حیدرآباد، رضا جامعہ مسجد، اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ کے آپ چیئرمین کی حیثیت سے اور مختلف اداروں کی سربراہی اور سرپرستی بھی فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ شہر اور بیرون شہر کے کئی مدارس تنظیمیں آپ کی کامیاب اور مخلصانہ سرپرستی میں اپنی دینی اور دعوتی تبلیغی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضور شہباز دکن کو خطابت کے ساتھ ساتھ قلم و کرتاس پر بھی دسترس حاصل تھی۔ آپ کی تحریر عام فہم اور آسان و سلیس زبان و بیان میں ہوتی تھی۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف تبلیغی جماعت کے اکثر رپورٹ اور اس کے علاوہ کئی کتب آپ نے تحریر فرمائے۔ بالآخر شہباز دکن علامہ مجیب علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان مختصر سی علالت کے بعد 25 ذی القعدہ 1442 ہجری بمطابق 7 جولائی 2021 کو فجر کے وقت اس دنیا فانی سے دار بقاء کی طرف کوچ کر گئے اور اہل سنت و جماعت خصوصاً علاقہ حیدرآباد کے علماء کے درمیان کبھی پر نہ ہونے والا کھلا چھوڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں اہل سنت ایک سنجیدہ باوقار عالم دین کے سائے سے اور اس کی برکت سے محروم ہو گئی، جن کی روح پرور تلاوت سے خطابت کی بزم میں رونق تھی۔ مولا تعالیٰ فضل فرمائے اور انہیں بلند مراتب پر فائز فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لازمی طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی لازمی طور پر دبائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اپنے احباب تک لازمی طور پر شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔